ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے اکتوبر کی 2 ربیع الثانی کے 9 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لکھی ضلع عدالت نے حالیہ پرتشدد مظاہروں کے سلسلے میں گرفتار کیے گئے 26 افراد جن میں 2 بہار کے مزدور بھی تھے کو عبوری ضمانت دے دی ہے. اطلاع کے مطابق لیہ میں ریاستی درجے اور چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کے مطالبے کو لے کر ہونے والے حالیہ پرتشدد مظاہروں کے بعد تقریباً 50 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا. ان پرتشدد مظاہروں کے دوران 4 افراد کی موت جبکہ درجنوں زخمی ہوئے تھے. اس واقعے کے بعد ضلع میں کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا اور بعد میں سماجی کارکن سونم وانگچک کو گرفتار کیا گیا تھا. لیکن ایک عدالت نے گزشتہ روز 26 افراد کو عبوری ضمانت دے دی ہے. بار ایسوسی ایشن لیہ کے صدر محمد شفیع لسو نے میڈیا کو بتایا کہ عدالت نے 26 افراد کو عبوری ضمانت دے دی ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے 40 افراد کے لیے ضمانت کی درخواستیں دائر کی تھیں جنہیں حراست میں لیا گیا تھا. ان میں سے 26 افراد کو عبوری ضمانت دے دی گئی ہے اور توقع ہے کہ انہیں آج رہا کیا جائے گا کیونکہ عدالت کا حکم گزشتہ دیر شام جاری کیا گیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ عدالت نے ان افراد کو 4 اکتوبر کو دوبارہ عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت دی ہے. ادھر ضلع لیہ میں معمولات زندگی بتدریج بحال ہونے جا رہے ہیں اور گزشتہ روز کرفیو میں 8 گھنٹوں کی نرمی دی گئی تھی جس دوران حالات پرامن رہے تاہم انٹرنیٹ بدستور بند ہے. یہ عبوری ضمانت ایسے وقت میں دی گئی ہے جب لیہ اپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس جو گزشتہ 4 برسوں سے اس تحریک کی قیادت کر رہے ہیں نے وزارت داخلہ سے اس وقت تک بات چیت میں حصہ لینے سے انکار کیا جب تک لداخ میں معمولات زندگی بحال نہیں ہو جاتے اور زیر حراست افراد کو رہا نہیں کیا جاتا. ذرائع کے مطابق اب تک 26 افراد کو ضمانت ملی ہے جن میں سے 23 جیل سے رہا ہو چکے ہیں جبکہ 3 افراد ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. تاہم تقریباً 30 افراد اب بھی حراست میں ہیں. لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے لیہ اپیکس باڈی اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس سے کہا ہے کہ وہ مذاکرات سے دور رہنے کے فیصلے پر نظر ثانی کریں کیونکہ ہر مسئلہ بات چیت سے ہی حل ہو سکتا ہے. انہوں نے لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی کو نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ لداخ کے معاملے پر بھی ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ کسانوں کی تحریک اور دیگر احتجاج کے دوران کیا تھا. ایل جی نے بتایا کہ 24 ستمبر کے پرتشدد واقعات کی تحقیقات کے لیے مجسٹریٹ انکوائری کا اعلان کیا جا چکا ہے جو جلد شروع ہوگی. دوسری جانب کرفیو زدہ لیہ میں منگل کے بعد معمولات زندگی میں کچھ بہتری آئی ہے جب حکام نے ایک ہفتے بعد پابندیوں میں نرمی کرتے ہوئے دکانوں اور کاروباری مراکز کو کھولنے کی اجازت دی. بدھ کو یہ رعایت مزید 1 گھنٹے بڑھا کر صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک کی گئی. تاہم موبائل انٹرنیٹ تاحال معطل ہے اور 5 سے زیادہ افراد کے اجتماع پر بھی پابندی برقرار ہے. وزارت داخلہ اور لداخی نمائندوں کے درمیان 6 اکتوبر کو ہونے والے مذاکرات اس وقت تعطل کا شکار ہو گئے ہیں کیونکہ ایل بی اے اور کے ڈی اے نے مطالبات پورے ہونے تک مذاکرات معطل کرنے کا اعلان کیا ہے. ان کے مطالبات میں 24 ستمبر کے واقعے کی عدالتی تحقیقات اور 50 سے زائد گرفتار افراد بشمول ماہر ماحولیات سونم وانگچک کی رہائی شامل ہے. ایل جی نے کہا کہ تشدد کے واقعات افسوسناک اور ناقابل قبول ہیں لیکن مسائل کا حل صرف مذاکرات سے ہی نکل سکتا ہے. یوٹی انتظامیہ نے 24 ستمبر کو لیہ میں پیش آئے پرتشدد واقعے میں 4 افراد کی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا تھا جبکہ متعدد عام شہری اور سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے کی مجسٹریٹ انکوائری کے احکامات صادر کیے ہیں. اس سلسلے میں IAS افسر مکل بنیوال جو اس وقت سب ڈویژنل مجسٹریٹ نوبرا میں تعینات ہیں کو انکوائری افسر مقرر کیا گیا ہے. انتظامیہ نے ہدایت دی ہے کہ انکوائری 4 ہفتوں کے اندر مکمل کی جائے گی.
لداخ بدھسٹ ایسوسیشن اور گونپا ایسوسیشن کے زیر اہتمام لیہ میں گاندھی جینتی اور عالمی یوم عدم تشدد کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ایپیکس باڈی لیہ کے کو چیئرمین شریندر جلاغروگ نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے لداخ میں جاری امن تحریک کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور حکومت ہند سے حالات کو معمول پر لانے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ تقریب کے دوران ایک متفقہ قرارداد منظور کی گئی جس میں کہا گیا کہ 24 ستمبر کو پیش آنے والے پرتشدد واقعات کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کے تحت عدالتی انکوائری کے ذریعے کرائی جائے۔ قرارداد میں مزید مطالبہ کیا گیا کہ حراست میں موجود نوجوانوں کو ضمانت پر رہا کیا جائے، شہداء کے اہل خانہ کو معاوضہ فراہم کیا جائے اور زخمیوں کو فوری طور پر مناسب علاج اور مالی مدد دی جائے۔ قرارداد میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ لداخ کی تحریک ہمیشہ عدم تشدد کے اصولوں پر قائم رہی ہے اور گاندھی جینتی جیسے دنوں پر اس پیغام کو مزید مستحکم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے لاغروگ نے ایک افسوسناک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ تحریک سے جڑے ایک کارکن جو سابق جنرل کونسل کے رکن بھی رہ چکے تھے نے خودکشی کر لی۔ تنظیمی رہنماؤں کے مطابق وہ 24 ستمبر کے واقعے کے بعد شدید ذہنی دباؤ میں تھے اور اسی دباؤ کے باعث انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ شری لاغروگ نے مزید بتایا کہ ماہر ماحولیات سونم وانگچک سے ایپیکس باڈی کے وکیل حاجی مصطفیٰ کی ملاقات طے ہے اور وہ آج لیہ سے دلی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وانگچک کے رشتہ داروں کو بھی جیل میں ملاقات کی اجازت دی گئی ہے اور وہ بھی ملاقات کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ محکمہ کرگل نے اقبال برج کے قریب چیکنگ کے دوران 6 پبلک ٹرانسپورٹ بسوں کو روٹ پرمٹ کی خلاف ورزی پر ضبط کر لیا۔ ان بسوں میں اسکولی بچے بھی سوار تھے جو سپریم کورٹ کی ہدایات کی خلاف ورزی ہے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ کل سے کارروائی مزید سخت ہوگی اور خلاف ورزی کرنے والے بسوں کے روٹ پرمٹ معطل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ چیئرمین ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی راکیش کمار اور سیکرٹری ٹرانسپورٹ بھوپیش چودھری نے اوور لوڈنگ اور پرمٹ خلاف ورزی پر سخت نگرانی کی ہدایت دی ہے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا کے مطابق RSS کی تعریف پر کانگریس نے وزیر اعظم مودی کو برطانوی سامراج کے خلاف جدوجہد کے لیے پہچانے جانے والے سردار پٹیل کا خط یاد دلایا جو انہوں نے 1948 میں تحریر کیا تھا اور اس میں انہوں نے RSS کی سرگرمیوں کو حکومت اور قوم کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے نریندر مودی کے دعوے کا جواب دیتے ہوئے انہیں 18 جولائی 1948 کو شیما پرساد مکھرجی کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت کے وزیر داخلہ سردار پٹیل نے صاف لکھا تھا کہ RSS کی سرگرمیاں حکومت اور قوم دونوں کے لیے خطرہ ہیں۔ جے رام رمیش نے وزیر اعظم مودی سے استفسار کیا کہ کیا وہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ مہاتما گاندھی کے قتل کے چند ہی ماہ بعد سردار پٹیل نے خود RSS کے بارے میں کتنے سنگین خدشات ظاہر کیے تھے۔ خیال رہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے RSS تحریک کی 7 سالہ تقریب کے موقع پر اس کی جم کر تعریف کی جبکہ ایک ڈاک ٹکٹ اور ایک سکہ بھی اس مناسبت پر جاری کیا۔ بین الاقوامی بحری کاروان آزادی نے بدھ کی شام اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی جنگی بحری جہاز اس کے نزدیک پہنچ گئے ہیں اور ڈرون طیارے علاقے پر پرواز کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق السمود بین الاقوامی کاروان آزادی نے اعلان کیا ہے کہ ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے اور کاروان میں شامل بحری جہازوں کے مسافروں نے لائف جیکٹ پہن لی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ راڈار پر السمود بین الاقوامی کاروان آزادی سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر 20 جنگی بحری جہاز موجود ہیں اور کاروان آزادی میں شامل بحری جہازوں پر ڈرون طیارے پرواز کر رہے ہیں۔ اسرائیلی جنگی جہازوں نے السمود بحری کاروان آزادی کو وارننگ دی ہے کہ غزہ کی جانب آگے بڑھنا خلاف ورزی شمار ہوگا اور علاقے میں داخل ہونے پر جہازوں کے مسافروں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی جنگی جہازوں نے کاروان میں شامل
مکالمہ بحری جہاز کو براہ راست وارننگ دی، جس کے جواب میں جہاز کے کیپٹن نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان دھمکیوں کے باوجود اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ الجزیرہ کے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اسرائیلی جنگی بحری جہاز السمود کاروان آزادی سے صرف چند سو میٹر کے فاصلے پر ہیں اور کاروان میں شامل جہاز خطرے محسوس کر کے ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں۔ غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے گلوبل سموت نے اعلان کیا کہ اس کی کئی کشتیوں کو اسرائیلی بحریہ نے روک لیا ہے۔ بیان کے مطابق مقامی وقت رات 8:30 بجے اسرائیلی فورسز نے بین الاقوامی پانیوں میں ان کے جہازوں کو غیر قانونی طور پر روکا اور ان پر حملہ کیا۔ قحط کا سامنا کر رہے غزہ میں کم سے کم 50 کشتیوں میں گلوبل سموت امداد لے جا رہے ہیں۔ قطری چینل الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے کم سے کم 200 کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ غزہ کے حامیوں کو حراست میں لے کر اسرائیل لے جایا گیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔